واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكر فرائضهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الواجبين. صلى الله عليه وسلم. خدا رب متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ قرآن کریم میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت کی. گفتگو سورہ مبارکہ یوسف میں ہے، جہاں اب تک آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ اس قافلے نے جناب یوسف کو کنویں سے نکالا اور پھر اس کے بعد بھائیوں سے جو خرید و فروخت ہوئی اس پر بات تمام ہوئی اور جناب یوسف کو لے کر یہ قافلہ مصر کی جانب روانہ ہو گیا. اسی مبارک سورہ میں آیت نمبر 20 جس سے آج ہم لوگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پہ ارشاد ہوتا ہے: وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے جناب یوسف کو بہت تھوڑی سی قیمت پر بیچا. دراہم معدودہ، چند درہموں کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے چند درہم کے عوض بیچا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّاهِرِينَ، اور یہ جناب یوسف کے سلسلے میں یا جناب یوسف کے فروخت کرنے کے سلسلے میں زاہدین میں سے تھے. زاہد آپ جانتے ہیں، زاہد وہ جو کسی چیز کی جانب رغبت نہ رکھے. کہتے ہیں یہ آدمی زاہد ہے. زاہد ہے یعنی کیا؟ یعنی دنیا سے اسے زیادہ لگاؤ نہیں. قرآن کہہ رہا وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّاهِرِينَ، یہ جو انہوں نے معاملہ کیا، یہ جو خرید و فروخت کی، یا کہہ لیجیے جناب یوسف کے سلسلے میں یہ زاہدین میں تھے، زیادہ لگاؤ نہیں تھا. ابھی عرض کریں گے کہ یہ اتنا اچھا معاملہ اس میں کیوں یہ لوگ زاہد تھے. زاہد کا معنی وہ زاہد نہیں ہے جس کی شریعت میں جو باتیں بیان کی گئی. زاہدین یہاں زاہد لغوی مانا گئے، ہر وہ انسان جو کسی چیز سے لگاؤ نہ رکھے وہ زاہد ہے. اب وہ ایک مرتبہ زاہد من الدنیا ہے، ایک مرتبہ بعض لوگ ہو سکتے ہیں زاہد من الدین ہو جائیں تو وہ بھی زاہد کہلاتے ہیں. لیکن یہ دین سے جو لوگ لگاؤ نہ رکھیں وہ بھی زاہد ہیں، اور جو دنیا سے لگاؤ نہ رکھے وہ بھی زاہد ہیں. لیکن شریعت نے جس چیز کو تعریف کیا ہے اور جس کی مدحت کیا ہے وہ زاہد من الدنیا ہے. بس یہ لفظ آ کر یہاں پر انسان کو شک میں نہ ڈالے کہ یہ لوگ کیسے زاہدین میں، یہاں لغوی ترجمہ کریے کہ یہ لوگ اس میں زیادہ طمع اور لالچ نہیں رکھتے تھے. اب یہاں پر بہت سی بحثیں ہیں کہ جناب یوسف کو بیچنے والے لوگ کون تھے، کن لوگوں نے جناب یوسف کو بیچا، یہ ایک سوال یہاں پر بھی بحث ہے. بعضوں نے کہا کہ یہاں شروع بثمن بخس، یعنی ان لوگوں نے بیچا ایک معمولی قیمت کی مقابلے میں. یہ لوگ جناب یوسف کے بھائی تھے قافلے والوں سے، کیونکہ دو خرید و فروخت ہوئی ہے. ایک بھائیوں سے ہوئی ہے جو قافلے والوں نے کیا، اور ایک پھر قافلے والوں نے جو مصر میں جا کے جناب یوسف کو بیچا. یہ دو معاملہ ہوا. یہاں قرآن کہہ رہا وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، قرآن مصر کے معاملے کو نہیں بیان کر رہا ہے، نہ یہاں کے معاملے کو بیان کر رہا ہے.
لہذا لوگوں میں اختلاف ہوا کہ یہ جو بیچا ہے معمولی درہموں کے مقابلے میں کنہوں نے بیچا، مراد کون ہے؟ بھائی ہیں جنہوں نے جناب یوسف کو اس مختصر سے پیسے میں بیچ دیا، اور بعضوں نے ان کے مقابلے میں کہا نہیں، یہ وہی اہل قافلہ اور کاروان ہے جو مصر لے کر گئے جناب یوسف کو، انہوں نے جو بیچا قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یعنی دونوں احتمالات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ مراد بیچنے والوں سے کاروان والے ہیں، قافلے والے ہیں، بعضوں نے کہا بیچنے والوں سے مراد بھائی ہیں۔ یہاں پر بعض علماء نے جو کہا کہ وہ شرعہ بثمن بخس، اس سے مراد قافلے والے ہیں، ان کے پاس اپنی ایک دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائیوں کی بات تقریباً ختم ہو چکی ہے، اسٹاپ ہو گیا، وہ بات ختم ہو گئی، انہوں نے یہ کیا، اب اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے وہ قافلے والوں کا، تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنے ڈول کو ڈالا، ڈول کو ڈالنے کے بعد اس نے نکالا اور اس نے کہا یا بشرا، یہ ساری باتیں جو ہیں سلسلے سے ان قافلے والوں کی چل رہی ہے، لہٰذا یہاں مراد جو ہے بیچنے والوں سے قافلے والے ہو سکتے ہیں، بھائی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے دوسری طرف کا اعتماد بھی کم نہیں ہے، کیونکہ ہر دو طرف جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ معمولی قیمت پہ ہوئی ہے، یعنی وہاں مصر میں بھی جو خرید و فروخت ہوئی بنابر بعض روایات موجود ہیں کہ کتنی درہم میں بیچا، اس کے سلسلے میں بھی روایت ہے، اور قرآن نے بھی جو لطافت دکھائی ہے وہ درہمین معدودہ کہا، چند درہموں کے مقابلے میں، وہ بھی عرض کریں گے کیوں معدودہ کہا، نام لے کر نہیں بتایا کہ حتماً اتنے درہم میں بیچا، بلکہ کہا کہ چند درہموں کے مقابلے میں بیچا۔ یہ چند کیا ہوتا ہے؟ یعنی تھوڑے سے درہم، یہ تھوڑا درہم کتنا ہے اس کو بھی قرآن نے مختصر سے بیان نہیں کیا، اس کی بھی اپنی وجہ، بس یہ دونوں احتمالات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ بھائیوں نے بیچا یا اہل کاروان نے بیچا، اور دونوں جگہ خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اب قرآن کس معاملے کا ذکر کر رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، توجہ فرما لیں، کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے، آپ دونوں طرف اس کو لے جا کر تطبیق دے سکتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ معاملہ بھی، لیکن اس معاملے کے لیے ایک دلیل موجود ہے، جو باتیں ختم ہو گئی تھی، لہذا یہاں سے اہل قافلہ کی بات شروع ہو۔ اب اگر یہاں پر ایک سوال جو اٹھتا ہے، پتہ نہیں یہاں سے اگر کوئی سوال ہو تو بیان دیں، دونوں میں سے کون سی چیز زیادہ ہوتا ہے؟ عرض کیا کہ کاروان والے کو اگر اعتماد دیا جائے تو کاروان کی جو خرید و فروخت ہوئی وہ زیادہ اعتماد ہے، کیونکہ ایک دلیل ان کے پاس موجود ہے۔ ایک سوال، وہ سوال یہی ہے، دونوں طرف آئی ہے پھر سے، کہ اتنی معمولی قیمت پہ جناب یوسف کو کیوں بیچا گیا؟ جناب یوسف کا حسن، جمال، حتیٰ بھی بات کی آیت میں عرض کریں گے کہ عزیز مصر نے دیکھتے ہی ساتھ جو جناب یوسف کو دیکھا، آ کر سفارش اپنے گھر کی زوجہ سے کرتا ہے کہ اس بچے کا اکرام اور احترام کرنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں۔ تو عزیز مصر ابھی جناب یوسف کے حسن کو دیکھا ہے، جناب یوسف کی چند باتوں کو سنا ہے، وہ جناب یوسف کے سلسلے میں ایسا فرمان جاری کرا، اور ان لوگوں نے چند درہموں میں جناب یوسف کو بیچ دیا۔ وجہ کیا؟ جو جواب دیا علماء نے نہایت معقول جواب دیا، وہ یہ کہ جب بھی کسی چیز کو آپ چرا کر بیچتے ہیں، یہ ہوتا ہے اپنے آپ ہی ہوتا ہے، ایک سامان جو ہے اگر چوری کا بکتا ہو تو وہاں پر جو ایگزیکٹ قیمت ہوتی ہے وہ نہیں دی جاتی، جو ہوتا ہے کہ کیسے بھی یہ خرید و فروخت ہو جائے تاکہ یہ راز فاش نہ ہونے پائے۔ یہ مشکل قافلے والوں کے ساتھ بھی تھی اور یہی مشکل بھائیوں کے ساتھ بھی تھی۔ بھائیوں کے ساتھ یہ مشکل واضح ہے، بھائیوں کے ساتھ یہ مشکل، وہ جانتے تھے کہ یوسف غلام نہیں ہے،
اگر زیادہ معاملے پر ہم نے رک کر کہا نہیں اتنا نہیں اتنا اتنا نہیں اتنا، در حقیقت یوسف سے بیچ کر انہیں مال بھی کوئی حاصل نہیں کرنا تھا، یوسف کو دور کرنا تھا۔ یہ دوری کا مقصد کسی بھی طریقے سے اگر حاصل ہو جاتا ہے تو قانون فیہ من الزاہدین، یوسف سے کوئی خاص لگاؤ انہیں نہیں تھا، یہ تھا کہ یوسف چلے جائیں اور ہمارا راز بھی باقی رہ جائے۔ بہت دیر تک اگر ہم اس پہ اٹل رہے معاملے میں کہ نہیں ہم اتنا دیں گے، وہ کہیں گے ہم اتنا دیں گے، ہو سکتا ہے راز فاش ہو جائے، لہذا جتنے میں معاملہ نپٹ جائے بہتر ہے۔ یہی حال قافلے والوں کا مصر میں بھی ہے، کیوں؟ انہوں نے خریدا ہے، مال چوری کا نہیں ہے، لیکن غلامی کے جو آثار ہوتے ہیں وہ آثار غلامی جناب یوسف میں دکھائی نہیں دیتے، چونکہ غلاموں کے اس زمانے میں غلاموں کے ایک آثار، ایک کیفیت ان کے چہرے سے، حتیٰ بعض جگہوں پر غلاموں پر نشان لگائے جاتے تھے، یعنی ان کے بدن پر نشان لگائے جاتے تھے، ان نشانیوں کے ذریعے سمجھا جاتا تھا کہ یہ غلام دادا ہے یا غلام ہے۔ ایسا کوئی اثر، ایسی کوئی چیز، وہ حسن، وہ جمال غلاموں میں نہیں ہوا کرتا تھا، وہ بات کرنے کا انداز، وہ وقار، وہ چلنے کا انداز یہ غلاموں میں نہیں ہوتا تھا، یہ آسانی سے انسان سمجھ سکتا تھا۔ تو انہیں بھی معلوم تھا کہ یہ معاملہ بہت دیر تک یوں ہی نہیں چلنا چاہیے کہ پتہ چل جائے کہ آخر میں یہ ہو کہ یہ غلام نہیں ہے اور معاملہ سرے سے نابود ہو جائے، پر یہاں پر بھی ایک احتمال ہے۔ دوسری بات جو معمولی قیمت پہ بیچنے کی تھی، وہ شاید ایک درس بھی ہو ہم لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے پاس نہایت آسانی سے آئی ہو تو اس کی وہ قدر نہیں ہوتی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ بہت سی چیزیں آسانی سے انسان کو دستیاب ہوتی ہیں، جناب یوسف انہیں بہت معمولی قیمت پہ ملے، لہذا معمولی قیمت پہ بیچنا جناب یوسف کو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جس چیز کے لیے انسان زحمت کرتا ہے، مشکلیں برداشت کرتا ہے، جاتا ہے، اس کے بعد ہزاروں مشکلوں کے بعد اسے حاصل کرتا ہے، وہاں پر انسان اصل قیمت چاہتا ہے۔ لیکن جو چیزیں یوں ہی حاصل ہوتی ہیں تو انسان یوں ہی انہیں فروخت کر دیتا ہے۔ پس دراہم معدودہ جو بیچنے کی وجہ تھی وہ ایک یہی ہے، کیونکہ آثار غلامی جناب یوسف میں نہیں تھے، ہر دو طرف کو راز کے فاش ہو جانے کا امکان ہے، لہذا جتنی جلدی یہ معاملہ ہو جائے، یا یہ کنہیں بعض چیزیں جو آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں انسان اسے آسانی سے فروخت کر دیتا ہے، لیکن اگر مشکلوں سے آئے تو مشکل سے فروخت کرتا ہے۔ جی دونوں چیز تھوڑا ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم آ رہا ہے۔ پہلا تو یہ آ رہا کہ یہ جو زاہدین کا لفظ ہے یہ بھائیوں کی طرف ہو نہیں سکتا اگر، کیونکہ یہ بلاغت نہیں ہو گیا تھا کہ ایک بھائی جنہوں نے باقاعدہ مار کر کے کنویں میں ڈال دیا ہو اور باقاعدہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد قرآن نے ایڈریس کری کہ وہ تو بیزار تھے یا ان کے لیے ظاہر تھے، یہ بتانے والی بات ہی نہیں ہے۔ اگر میں اس کو ایک کنورسیشن میں بولوں تو میں کبھی یہ الفاظ یوز نہیں کروں گا کسی کے لیے، اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد میں ان کا ظلم بتانے کے بعد میں خالی ایک لوگ بولوں تو ظاہر ہے، یہ بلاغت نہیں کرتا۔ بھائیوں کی طرف تو اگر یہ زمین رجوع نہیں کرتا، شروع کی بنیاد پہ دیکھیں، بیچنے کو بیان کریں کہ یہ بیچا جو ہے کس بنیاد پہ بیچا؟ دراہم معدودہ پر۔ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں چند درہموں کی بنیاد پہ بیچا؟ تو آپ اس کا جواب دیں قانون فیہ میں، نہ ان کے ظلم کو بیان کیا جا رہا ہے، اس عمل کے ریزن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ عمل جو انہوں نے انجام دیا کتنی کم قیمت پہ کیوں بیچا؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ کہتے قانون من الزاہدین فیہ من الزاہدین، انہیں بہت زیادہ اس سلسلے میں لگاؤ نہیں تھا، منسیت نہیں تھی، یہ سوال ہے نا کہ وہی بات جناب یہ قافلے والے جو محکم دلی میں جو زیادہ انہوں نے مانا کہ یہ قافلے والوں کے، اب قافلے والے نے اگر چوری کا مال بھی بیچ رہا تھا تو جب خریدار ہوتا ہے نا، اگر زیادہ تر خریدار پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ہمیں مال بیچنا ہے تو، اب اگر خریدار عزیز مصر جیسا ہے، اس کو اگر کوئی چیز بیچ رہے ہیں اس کے بعد بھی کم قیمت لینا، ٹھیک ہے، اگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی اس واقعے کے درمیان میں
जो हुई होंगी, लेकिन कुरान ने उसको नकल नहीं किया, लेकिन खास तौर से मेंशन करना कम कीमत में बेचा गया था, ये चीज़ को खास तौर से लाना कि इनको जो बेचा गया था कम कीमत में बेचा गया था, और खरीदार अजीज मिस्र गलत चोरी का माल है, लेकिन उसके बाद एक खरीदार बड़ा है, तो उसके बाद भी ये कम कीमत स्पेशली मेंशन करना ये बताने के लिए कि क्योंकि आसानी से हासिल किया गया था, तो बहुत ज़्यादा मौका दलील है। कोई दूसरा रीज़न है नहीं, अजीज मिस्र जैसा इंसान अगर आता है मुस्तकीमन, यानी डायरेक्ट अजीज मिस्र आकर खरीदे, एक मौका अजीज मिस्र का नुमाइंदा आता है, इब्तिदा में आपको नहीं पता किसके लिए खरीद रहा है, और दूसरी तरफ से अर्ज किया तो उस तरफ से एकदम एहतमाल किए खत्म नहीं कर सकते कि ये सारी ज़मीरें भाइयों की तरफ नहीं लौटे, क्योंकि वो मामला हतमन कम कीमत पे हुआ था। ठीक है, तो फिर कम कीमत को कुरान को बताने की जरूरत क्या है, वो क्यों बता रहे हैं? इनके बारे में बता रहा है कि ये जो मामला हुआ, ये मामला कम कीमत पे हुआ, यानी यूसुफ को बउनवान गुलामी भी बेचा जा रहा है और मामला भी कम कीमत पे हो रहा है। इसको भी अर्ज करेंगे, एक रवायत है इस सिलसिले में, अभी चूंकि सवाल यहीं पर आया तो अर्ज कर दें। वो रवायत ये कि बाद उलमा ने तफसीर मनहजुस सालिकीन उन्होंने नक़ल किया, कहा कि एक मौका आईने के सामने जनाब यूसुफ खड़े थे, आईने में अपने आप को देखा, उसमें जमाले यूसुफ पे किसी को शक नहीं, खुद जनाब यूसुफ ने भी अपने आप को देखा। उस वक्त जहन में एक बात आई, वो ये कि अगर मैं गुलाम हूँ होता, क्योंकि उस ज़माने की खरीद फरोख्त का मामला यही था, मैं गुलाम होता तो मेरी क्या कीमत होती। मैं अगर गुलाम होता, या आदमी सोचते ना कभी बार कि मेरे जैसा इंसान इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। मतलब आज अगर गुलामी का दौर चले, एक आदमी बहुत ही पाक शफाफ हसीन जमील वो आईने के सामने खड़ा और अपने आप को गुलामों के साथ लाके कहिए, अगर मैं गुलाम हूँ तो मेरी कीमत क्या होगी। ये जहन में आना और कुरान का ये बताना है, दोनों को मिलाइए कि हमने उन लोगों ने ये क्या बेचा, दिरहम मादूदा पर बेचा, यानी ये दुनिया जिसके बारे में तुम सोचे, तुम अगर गुलाम होते तो तुम्हारी कीमत पता नहीं क्या होती, लेकिन कुछ नहीं होती। ये मादूदा कीमत, ये रवायत इसलिए नकल किया, ये रवायत थी, यानी आपके सवाल के जवाब की निशानी है, रवायत थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बख्स का लफ्ज़, बख्स यानी कम कीमत पे किसी चीज़ को बेचना। कुरान में दूसरी जगह पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि ला तबखसुन्नासा अशियाअहुम, लोगों की चीज़ों को जुल्मन कम ना करो। कभी कभी होता है ना, हम लोग एक आदमी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, ये सही नहीं है। एक सब्जी फरोख्त है, बारिश हो रही है, उसका माल भीग रहा है, वो चाह रहा है बेचारा बेचना, आप उसके पास आके उठली कि कहाँ जाए, आपको मालूम है कि ये बेच के जाएगा। इसलिए हम तो खुश भी होते हैं कभी कभार कि हमें मालूम था कि बेचे बगैर कहीं जाना नहीं है इसको। अब हम वाकई जानते हैं कि इसकी ये कीमत नहीं है, ये दीन नहीं सिखाता। किसी की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाना दीन नहीं सिखाता किसी की। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये बेचे बगैर बेचारा कहीं जा नहीं सकता, वो कहता है 10 रुपये में, हम कहते हैं 2 रुपये में देना है तो दो। वो बेचारा देख रहा है कि हमारे 8 रुपये का नुकसान हो रहा है, अगर इन्हें हम 2 रुपये में दे देते तब भी हमारे 6 रुपये का नुकसान होता है, 2 रुपया फिर भी महफूज, वो आपको दे देता है, हम भी खुशी खुशी वो सामान देकर आते हैं। कुरान का वाला तबखसुन्नासा अशियाअहुम, जुल्मन किसी चीज़ की कीमत को कम ना करो, ये जुल्मन। इसी तरीके से किसी चीज़ को बढ़ा के बेचना, ये हम लोग जैसे लोगों के लिए अगर कोई चीज़ हमको बेचना है और ये हमारे माशरे में, अगर दीनी माशरे में खुदा न खास्ता ये चीज़ रवाज पा जाती है तो याद वाक़ई कि अगर हमको पता चल रहा है कि इस आदमी को ये सामान खरीदना ही है, हमारे बगैर कहीं मिलने वाला नहीं है, तो हम इतनी कीमत बता देते हैं, इतनी कीमत करते हैं, हमारी चीज़ हम जितना चाहें नहीं,
اس کی آپ کو اجازت نہیں کہ آپ کی چیز ہے آپ جتنا چاہیں لے لیں. 2 روپے کی چیز جسے بطوقت دیکھا ہے بعض دینی معاشرے میں دیکھا ہے، مگر کیا عرض کریں کہ کبھی بار ہم لوگوں نے اسلامی ممالک میں دیکھا کہ مثلا معلوم ہے کہ یہ چیز لوگ کربلا جا رہے ہیں، بس کا کرایہ اگر قم سے مہلان تک کا عام دنوں میں آپ 50,000 رومان لیتے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جائیں گے، اب اس وقت اگر آپ 2 لاکھ رومان لیتے ہیں کسی سے، یہ ظلمن آپ نے دیا. یہ نہیں کہہ رہے فلاں آدمی بھی راضی تھا ہم بھی راضی تھے، نہیں، وہ مجبور تھا. اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی بھی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، کسی بھی زاویے سے، نہ خریدنے کے زاویے سے اور نہ اپنے سامان کو بیچنے کے زاویے سے. ہم کو پتہ چلتا ہے ایک آدمی ایسا ہے کہ اس حد تک کہ ظلم صادق نہ آئے، غش صادق نہ آئے تب تک ٹھیک ہے، لیکن اگر غش صادق آتا ہے حتیٰ یہاں تک ہے ہمارے یہاں شرعی مسائل چونکہ عموماً جو چیزیں تجار کو اور تاجروں کو پڑھنی چاہیے وہ نہیں پڑھتے. ان میں سے ایک مقاصد ہے کہ کیسے بیع و شرع کریں، بیچے اور خریدے کس طریقے سے، اس کے اپنے قانون اور رولز ہیں اسلام میں. وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ ایک آدمی مارکیٹ میں آ رہا ہے بیچنے کے لیے سامان، آپ جاتے ہیں مارکیٹ سے باہر اس سے خریدتے ہیں کہ یہاں نہ آنے پائے وہیں ہم جا کر خریدنے. یہاں پر مکروہ بتایا گیا اس عمل کو. پھر اس کے علاوہ اگر آپ نے وہاں پر خریدا اور اس سے کہا کہ 10,000 روپے میں آپ دے دیجئے اور اس نے بھی رضایت کی بنیاد پہ دیا، اور اگر بازار میں آتا اس سامان کی قیمت 25,000 رومان ہے، 25,000 روپیہ ہے، تو شرعی لحاظ سے یہ انسان اس معاملے کو توڑ سکتا ہے. اگر آپ مومن ہیں تو باقاعدہ آپ کو ماننا پڑے گا. وہ کہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو. اس طرح کی چیزیں ہیں جو دھیان نہیں دیا کہ نہیں ہماری اس نے بھی راضی تھا، ہم نے بھی بتایا 10 میں لیں گے، اس نے کہا کہ یار اسے نہیں خبر کہ مارکیٹ میں قیمت کیا چل رہی ہے، آپ اسے کہیں 10,000 اس نے دے دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال اور لحاظ جو ہے ضروری ہے. پھر اس کے بعد وہی مسئلہ ہے جو ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ سوال خود یہ ہوا کہ جناب یوسف کو کتنے درہم میں بیچا گیا. یہاں پر جو قرآن نے دراہیم معدودہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ عربی بلاغت کے لحاظ سے اس زمانے میں جو بھی چیزیں 40 درہم سے کم میں فروخت ہوتی تھیں ان کا وزن نہیں ہوتا تھا. درہم اس زمانے میں وزن سے بیچا جاتا تھا. تھیلیاں ہوتی تھیں، یہ تھیلیوں کا اپنا وزن ہوتا تھا، اور اگر اس 40 درہم سے کم ہو تو وہ وزن میں شمار نہیں ہوتا تھا. یہی جو قرآن نے کہا دراہیم معدودہ، اس سے اتنا ثابت ہے کہ 40 درہم تک بات نہیں پہنچی تھی، کہ اگر 40 درہم تک بات پہنچی تو وہ وزن معین بیان ہوتا، دراہیم معدودہ نہ کہا جاتا. یہ خود قرآن کی لطافت ہے ایک عدد خاص کو بیان کرنے کے لیے. وہ روایت بھی آپ لوگوں خدمت میں عرض کیا. جی سوال تھا یہاں کوئی؟ اب یہاں پر ایک روایت اور ہے، وہ ابو حمزہ سمالی سے ہے، جنہوں نے اس پورے واقعے کو امام سے پوچھا کہ یہ جو راستے میں جناب یوسف چلے ہیں جنہوں نے آپ کو ان بھائیوں سے لیا تھا، مالک سیریل میں بھی ان کا نام مالک ہی بیان کیا گیا، مالک بن عمرہ، انہوں نے پورے راستے جناب یوسف کے ساتھ محبت اور شفقت برتی، اور ایک مقام پر جناب یوسف سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. یہ روایت ایک بیاض کریں. آپ نے فرمایا انا ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ میں یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہوں. جو ہی یہ خبر دیا جناب یوسف نے، مالک نے آپ کو گلے لگایا اور خوب گریہ کیا. یہاں پر ایک کرامت جو جناب یوسف کے ہاتھوں وجود میں آئی وہ یہ
کہ مالک بے اولاد تھے، صاحب اولاد نہیں تھے۔ جناب یوسف نے ان کے حق میں دعا کی اور پھر پروردگار عالم نے 12 لڑکے جناب مالک کو عطا کیا۔ یہ پہلی برکت جناب یوسف کی اپنے اس مہربان کے لیے جس نے مہربانی کیا تھا۔ یہ یہاں پر خود ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ شفقتیں، محبتیں انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے بظاہر وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے دین کے ساتھ جو مروت اور جو مشقتیں ہم برداشت کر سکتے ہیں، در حقیقت یہ انہی انبیاء کے ساتھ محبت ہے، انہی انبیاء کے ساتھ شفقت ہے۔ اگر دین میں ہم کچھ کام کر سکتے ہیں تو پھر ان انبیاء کی دعاؤں کو شامل حال ہماری زندگی میں بھی ہوگی اور یقیناً ہوگی۔ الگ سے آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیے دین کے ساتھ ایک ایسا کام کیجئے جو ان انبیاء کے مشن کو آگے بڑھائے، تو واقعاً یہ انبیاء ہمارے اور آپ کے لیے بھی دعا کریں گے۔ اور اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ جناب یوسف سے اولاد کے سلسلے میں بھی انسان متوسل ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کے واقعات ہیں تو انسان کو یہی خطاب دیا ملتا ہے کہ ہم جناب یوسف کا واسطہ لے کر بھی اولاد نرینہ اور اولاد نیک خداوند متعال سے طلب کر سکتے ہیں۔ چند پیغامات جو اس آیت میں ہیں وہ بھی نہایت اہم ہیں۔ ایک پیغام اور ایک میسج اگر آپ اس آیت کا دیکھیں کہ آج یوسف سے بے رغبتی ہے، کانوا فیہ من الزاہدین۔ یہ بے رغبتی یوسف کے حق میں بہتر ہے، یعنی اگر یہ یوسف کے نسبت بے رغبت نہ ہوں تو یوسف کو فروخت نہ کریں، یوسف کو فروخت نہ کریں تو یوسف عزیز مصر نہ بن سکے، یوسف عزیز مصر نہ بنے تو پورا ملک نجات نہ پائے۔ بس انسان کو مغموم نہیں ہونا چاہیے، غم میں نہیں آنا چاہیے کہ ہماری جانب لوگ توجہ کیوں نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کی بے توجہی ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ یہ جو پازیٹیو چیز ہم اس آیت سے عرض کر سکتے ہیں وہ یہ کہ بے توجہ ہونے کا مطلب ہماری جانب سے دنیا بے توجہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بے قدر ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بے توجہی ہمارے حق میں بہتر ہو، کیونکہ اگر آج یہ لوگ یوسف کے حق میں بے توجہ نہیں ہوتے تو کل یہ سارے واقعات یوسف کے حق میں رونما نہیں ہوتے۔ تو لوگوں کی بے توجہی سے انسان کو مغموم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ خداوند متعال کہ اس میں کوئی مصلحت ہو اور ہمارے لیے کوئی بھلائی ہو، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں خراب لگتی لیکن تمہارے حق میں وہ بہتر ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو تمہیں اچھی لگتی لیکن تمہارے حق میں وہ بری۔ دوسرا پیغام جو اس آیت سے نکالا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ صاحب فضل و کرامات ہوتے ہیں، جن کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، جن کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، جن کے اندر کمالات ہوتے ہیں، جن کے اندر اعلیٰ صفات ہوتے ہیں، اگر آج ان کی فضیلتوں کو چھپا بھی دیا جائے تو بہت دن تک یہ فضیلتیں چھپتی نہیں ہیں۔ یوسف جیسے بافضائل ذات کو غلام کہہ کے بیچ دینے سے یوسف غلام نہیں بن جاتے، غلام بنا کر بھیجا، لیکن جس کے اندر فضیلت ہے تو کل وہ آقا بن کر سامنے آئے گا۔ اور یہ جناب یوسف کے واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ آج انہیں غلام بنا کر بھیجا، ان کی فضیلتوں کو چھپانا چاہا، لیکن فضیلتیں چھپانے سے چھپتی نہیں ہیں۔ اور اس کا اگر اظہر اور بہت بڑا نمونہ دیکھنا ہے تو ذات مولا کائنات ہے۔
کہ جہاں پر جتنی کوشش ہو سکی فضل علی کو چھپانے کی نہیں ہو پایا، کیونکہ فضائل نہیں چھپتے. فضائل نہ قید خانوں میں چھپتے ہیں، نہ میدان جنگ میں چھپتے ہیں، نہ گھر میں بیٹھے ہوئے انسان کے چھپتے ہیں. فضیلتیں ہیں تو آج نہیں کل رونما ہوں گی، اور جب دنیا بیدار ہوگی اس صاحب فضل و کرامات کے پاس جائیں گے. اور پھر وہی جوش کا وہ شعر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. امام حسین کو قوم نہیں مانتی، کمی امام حسین میں نہیں ہے، کمی اس سوئی ہوئی قوم میں. بیدار ہو جائے کسی خود نظر آ جائے گا. اور یہی وجہ ہمارے ائمہ کو قید خانے میں رکھنے کی ہے. کئی مرتبہ عرض کیا آپ لوگوں کی خدمت میں، ائمہ کچھ ایسا نہیں کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی حکومت پہ بہت بڑا پرابلم ان کے تخت و تاج کے سلسلے میں آئے، نہیں، لیکن انہیں معلوم تھا کہ اگر لوگ بیدار ہو گئے کب تک اس نیند میں لوگ رہیں گے، کب تک اس خواب غفلت میں رہیں گے. آج نہیں تو کل لوگ بیدار ہوں گے. بیداری کے بعد، نیند سے اٹھ جانے کے بعد لوگ ہمارے پاس نہیں رہیں گے، انہی کے پاس رہیں گے. لہذا آج انہیں لوگوں سے دور کر دیا جائے. تیسرا پیغام اگر اس آیت کریمہ سے لینا چاہیں تو وہ یہ کہ انسان جس چیز کی معرفت نہیں رکھتا اسے نہایت کم قیمت پہ بیچ دیا کرتا. یہ ایک پیغام کلی طور پر ہمارے اور آپ کے لیے. کبھی کبھار ہم اپنا دین فروخت کر کے آتے ہیں کیونکہ معرفت دین نہیں ہے. دنیا کے لیے دین فروخت کرنا آج شاید سب سے گرم بازار یہی بازار ہے. یعنی دنیا کے بازاروں میں سب سے گرم بازار، سب سے ایکٹیو بازار جو ہے مارکیٹ، وہ یہی ہے کہ چند درہموں کے بدلے، حتیٰ شہرتوں کے بدلے، حتیٰ اپنی انا کے بدلے، اپنے جھوٹے وقار کے بدلے، اپنی جھوٹی ابوہت کے بدلے بڑی آسانی سے ہم دین بیچ کر چلے آتے ہیں. دین فروغ افراد کی کمی نہیں ہے. کب کہاں بیچ دیں، کب خاندانی، اچھا یہ بکتا بھی ہر قیمت پہ. بات چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں کرنسی میں بکے گا. دین ایک ایسی چیز ہے جس بھاؤ کی آپ بیچنا چاہیں بک جاتا ہے. کبھی انا کی قیمت پہ بیچا جاتا ہے، کبھی جو ہے جھوٹے وقار کی قیمت پہ بیچا جاتا ہے، کبھی خاندانی تعصب کی قیمت پہ بیچا جاتا ہے، کبھی نسلی تعصب کی بنیاد پہ بیچا جاتا ہے، کبھی ملکی تعصب کی بنیاد پہ بیچا جاتا ہے، کبھی رنگ کے تعصب کی بنیاد پر، کبھی ذات کی بنیاد پر. ہر قیمت لگتی ہے. کچھ یعنی کرنسی ہوتی ہے کہ یہ ڈالر میں بکے گا، یہ روپے میں بکے گا. یہاں کچھ نہیں، جو چیز لائیے اس کے مقابلے میں جو ہے بیچنے کے لیے ہم تیار ہیں. ہو سکتا ہے ہم بہت بڑے پیسے والے ہیں، ابھی ہم دین پیسے کے مقابلے میں نہیں بیچتے. یہ توجہ کریے گا، ہر انسان دین کو پیسے کے مقابلے میں نہیں بیچتا. ہمارے پاس بہت پیسہ ہے الحمدللہ، ہم تو ہزاروں مسجدیں بناتے ہیں، ہزاروں امام بارگاہیں بناتے ہیں. ہم پیسے کے مقابلے میں دین کو نہیں بیچتے، ہم جھوٹے وقار کے مقابلے میں دین کو بیچتے ہیں، ہم اپنی انا کے مقابلے میں دین کو بیچتے ہیں. ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو 2 کروڑ میں بیچ دیں. نہیں، ہمیں نام چاہیے، ہم نام کے مقابلے میں دین کو بیچتے ہیں کہ ہمیں نام دے دو، دین لے لو. ہماری انا رہ جائے، دین لے لو. ہمارا جھوٹا وقار رہ جائے، دین لے لو. ہماری ہر دھرمی رہ جائے، دین لے لو. یہ وہ قیمتیں جو دین کی مختلف طبقے مختلف قسم کے لگاتے ہیں. ہر طبقہ اپنے لحاظ سے دین کی قیمت لگاتا ہے اور بیچ کر چلا آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ دین کی معرفت نہیں ہے کہ یہ کہاں تک کام آنے والا ہے. جسے آج ہم اس فانی دنیا کے لیے بیچ کر آ رہے ہیں، وہ ملکوت تک ہمارے کام آنے والا تھا، اسے ہم نے یہیں بیچ دیا. جنہیں معرفت ہوتی ہے وہ کسی بنیاد پہ دین نہیں بیچتے.
ان کے سامنے کچھ بھی آ جائے وہ دین کو نہیں بیچتے. کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے دین ہے. یہاں جو کچھ ملے گا وہ فنا ہو جانے والا ہے. تو ایک ایسی چیز کو نہیں بیچا جائے گا جو باقی رہنے والی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ اس زمانے میں موجودہ زمانے میں ائمہ تک نہ جاؤں وغیرہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ ائمہ کی مثال دے رہے. ہم اس زمانے میں آپ بتائیے ابھی جو 1-2 سال پہلے 1 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے شیخ نمیر کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا اس بندے خدا کو. آپ بتائیے دین فروغ اور دین خریدنے والے اس آدمی کے پاس نہیں آئے ہوں گے؟ کتنے لوگ آئے ہوں گے, کتنے راستوں سے آئے ہوں گے, کس طرح کے آفرز آئے ہوں گے. کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ معمولاً کوئی جلدی کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا. ایک طرح کی بدنامی زبردستی اگر بات 2-4-10 کروڑ ڈالر پہ نمٹ جاتی ہے تو ضرورت ہی کہ ہم آپ جیسے نامی اور ایک قوم کے رہنما کو قتل کریں. یہاں انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ اس زمانے کے لوگ یہ تیار نہیں دین بیچنے کے لیے کسی بھی حوالے سے. آپ ہمیں چیف جسٹس بنا دیجئے, آپ ہمیں یہ بنا دیجئے, طرح طرح کے آفر آئیں, لیکن اس طرح کے آدمی ماننے کو تیار, وہ جو دین کی معرفت رکھتے ہیں. ایک مطلب ہم جیسا آدمی ہو شاید ہو سکتا ہے 2 کپ چائے پہ دین بیچ کر چلا ہے, کیونکہ جیسی معرفت ہوتی ہے ویسے آدمی بیچتا ہے. بچے کو ہیرا دیجئے, بولے جا کے اگر اس کو ایک بہترین چاکلیٹ دے دے, بہترین بنا دے میٹھی چاکلیٹ کوئی بھی دے دے تو بیچ کر چلا آئے گا ہیرا, کیونکہ کیا پتا یہ ہیرا ہے یا کیا ہے. لیکن ایک مطلب جوہری کو آپ دیجئے, پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, وہ چاکلیٹ کے مقابلے میں کم از کم اس ہیرے کو نہیں بیچے گا. وہی حال ہم لوگوں کا ہے کہ ہم دین کو کس کے مقابلے میں بیچتے ہیں, یا بیچنا ہے. کہتے ہیں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے انسان سستے داموں میں قیمتی چیزوں کو بیچ دیتا ہے. ان لوگوں نے بھی جناب یوسف کی معرفت نہیں تھی جو اس دین عین دین کو, پیغمبر دین کو اس دنیاوی چند خواہشات کے بنیاد پر فروخت کرتے ہیں. یہ چند پیغامات تھے شاید کے. ایک نئی آیت شروع کریں یا رہنے دیں؟ ہمارے خیال سے یہیں پہ رہنے دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آج آپ کو جانا ہے تو ہم لوگ پوچھیں اور وقفہ کیا جائے 5 منٹ. کی ولادت ہے تو وقفہ کرنے میں 10-15 منٹ ہوتے ہیں. ڈگری کر دیں گے 10 منٹ کا بریک لیں بولے آپ اور آپ کو جانا تھا. بعد میں بیچارے آ کے پھنس جاتے ہیں. چپ رہتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعینین. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد آیت نمبر 7, جہاں پر ایک واضح ارشاد پروردگار عالم کا کیا ایمان لانے والوں, اگر تم نے اللہ کی نصرت کی تو پروردگار عالم تمہاری نصرت کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا. ظاہر سی بات ہے ولادت باسعادت محسن اسلام حضرت ابو طالب
ہے تبلیغ اور مبارکباد پیش کریں گے سب سے پہلے ولی عصر کی خدمت میں اور پھر تمام مومنین کی خدمت میں۔ جناب ابو طالب اس سلسلے میں جو ایک ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب ابو طالب کی زندگی کے کسی اور حصے سے گفتگو کرنا چاہیے، لیکن گفتگو جناب ابو طالب کے ایمان اور کفر پہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ظلم ہے اس ذات کے ساتھ۔ کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ ولی خدا کے ایمان اور کفر پر گفتگو ہے۔ جناب ابو طالب مومن نہیں ہے، ولی اللہ ہے۔ ولی خدا کی سیرت کو فالو کیا جاتا ہے، نہ ولی خدا کے ایمان پہ بحث ہوتی ہے۔ کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہم لوگوں کو کہ ہمیں ولی خدا کے ایمان پہ بحث کریں کہ جناب ابو طالب مومن تھے یا جناب ابو طالب کافر تھے۔ یہ واقعی ایک ظلم، اور اس ظلم کی وجہ بعض مورخین نے لکھا کہ خطا بس اتنی ہے کہ ابو طالب علی کے والد ہیں۔ اب کس کے ایمان کی گفتگو کرتے ہیں؟ چند جھوٹی اور جعلی روایات کی بنیاد پر کفر ابو طالب کو ثابت کرنے والے سیرت ابو طالب کو ملاحظہ نہیں کرتے۔ ہوتا ہے نا، آدمی کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیے اور اس کے بارے میں کہا کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا، اور ہم دن بھر اس کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، تو آپ بچوں کی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اب تحقیق ہوگی۔ آپ اس کو مسجد میں نماز پڑھتا وہ دیکھ رہے ہیں، اب بحث یہ ہو رہی کہ جناب ابو طالب ایمان لے آئے یا ایمان نہیں لائے۔ مومنین کی جو اعلیٰ صفات ہیں وہ اس ذات میں موجود ہے۔ جو علامات قرآن نے بیان کیے ایمان کی، وہ علامتیں بدرجہ عدم کامل طور پر موجود ہیں۔ ہم آئے بحث کریں کہ چاند کے اندر روشنی ہے یا نہیں ہے، ہم آئے سورج میں بحث کریں کہ سورج کے اندر روشنی ہے یا نہیں ہے، یہ بحث کی جائے گی کہ سورج کے اندر روشنی ہے، سورج میں اجالا ہے یا نہیں ہے۔ لوگ ہنسیں گے، یہ سورج کے اجالے میں بحث نہیں ہوتی، بدیہیات میں بحث نہیں ہوتی، کیا گفتگو یہاں کریے، لیکن مجبور کیا۔ یہ سازش کا نتیجہ تھا، جو سازش رچی گئی۔ یعنی عجیب ہے، دیکھیے بات ایسی سنیے متفرق کہ ایک آدمی آتا ہے بھرے مجمع میں، آپ لوگوں کو سارے واقعات یاد ہیں، نام نہیں دینا چاہتے، بھرے مجمع میں خلافت سوم کے وقت اعلان کرتا ہے کہ کوئی دین نہیں آیا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا ڈھونگ تھا، یہ یوں ہی تھا، اور اب یہ خلافت چونکہ تمہارے پاس آ گئی ہے، اس کو ایک دوسرے کو پاس دیتے رہنا تم لوگ، اور یہ جنت اور یہ جہنم ایسا کچھ بھی ہے نہیں۔ ایک آدمی بھرے مجمع میں یہ اعلان کرتا، اس کے کفر پہ بحث نہیں ہوتی۔ ایک آدمی پیغمبر کے بارے میں اس وقت بات کرتا ہے جب ابھی وحی کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا، اور وحی کی باتیں کرتا ہے، اس کے کفر کی باتیں ہوتی ہیں۔
یعنی جناب ابو طالب کہ اگر اشعار کو آپ ملاحظہ کریے، وہ شعر جو جناب ابو طالب نے کہا، ایک انسان کے ایمان کا پتہ آپ کہاں سے لگاتے ہیں؟ اس کی زندگی سے پتہ لگاتے ہیں، اس کی گفتگو سے آپ پتہ لگاتے ہیں، یہ تو ہے نا، اس کی زندگی کی فعالیت کیا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے انسان کس فکر کا ہے۔ گفتار ابو طالب پر اگر نگاہ کریے تو سراسر توحیدی گفتگو، کردار جناب ابو طالب پہ گفتگو کریے تو سراسر توحیدی گفتگو، اور پھر اگر بحث ہو کہ یہ انسان کافر ہے یا مومن، یہ ظلم ہوگا نا۔ جناب ابو طالب کی زندگی کے عجیب پہلو ہیں جس پر آج تک بحث ہی نہیں ہوئی۔ جناب ابو طالب کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ یہ کوئی معمولی ذات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ولی خدا کو اگر اس عالم میں بھیجنا چاہتا ہے اور اس ولی خدا کے لیے اگر کسی صلب کا انتخاب کرتا ہے تو کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کف ہوئے مولا کائنات، حضرت زہرا کے لیے صلب قرار دیا جا رہا ہے ذات پیغمبر کو۔ حضرت زہرا ہمسر مولا کائنات کے نکاح ہوا ہے، اب وہاں ایک صلب محمدی ہے۔ اب مولا کائنات کے لیے جس صلب کا انتخاب کیا جائے گا کوئی معمولی صلب نہیں ہوگا، لہذا اس ذات کے بارے میں کسی اور زاویے سے بحث ہو، کچھ درس جو اس ذات سے ہمیں سیکھنے ہوں، کچھ پیغامات، کچھ میسج جو اس ذات نے ہمیں دیے ہوں اپنی عملی زندگی سے، وہ سیکھنا ہے جناب ابو طالب سے کہ جناب ابو طالب کی عملی زندگی کے میسج اور پیغام ہمارے لیے کیا ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، یہ آیت بدرجہ اتم آقا جناب ابو طالب پہ ہوتی ہے کہ اگر اے ایمان لانے والو، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ جناب ابو طالب کا شمار ناصران الہیہ میں ہے، مددگار خدا ہیں، اور وعدہ خدا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم کو ثابت رکھیں گے، لرزش نہیں آنے دیں گے۔ نصرت ابو طالب میں کسی کو شک ہے کہ دین کی کس موقع پر اور کن نزاکتوں میں نصرت کیا؟ یہ پیغام جناب ابو طالب کی سیرت سے لیا جا سکتا ہے کہ دین کی نصرت کرنے کے لیے انسان کے اندر کیسا جذبہ ہونا چاہیے، کہ اگر کوئی ذات ناصر دین ہے اور وہ ابو طالب قرار پاتی ہے تو اس ذات کی خصوصیات کیا ہیں؟ یا ایک اہم پیغام جو اس سماج کے لیے جناب ابو طالب کی سیرت سے عرض کرنا بہت ضروری ہے، وہ یتیموں کی پرورش اور تربیت۔ ہمارے یہاں جو مومنین کا طبقہ ہے، جو اچھے لوگوں کا طبقہ ہے، توجہ کیجیے گا، وہ بھی اگر کسی یتیم کو کچھ دیتے ہیں تو وہ اکرام و احترام باقی نہیں رہتا۔ دیکھا آپ نے، یتیموں کے لیے ہم نے کتابیں بانٹی، یتیموں کو ہم نے کھانا دیا، یتیموں کے لیے ہم نے ہاسٹل بنوائے، یتیموں کے لیے یہ کیا، یہ کیا، سارے کام آپ نے کیے۔ ایک مسئلہ جو رہ گیا وہ احترام یتیم۔
سب کچھ دیا، ان کی ضروریات کو پوری کیا. ضروریات پوری کرنا یتیموں کی ایک مرحلہ ہے، ان ضرورتوں کو احترام کے ساتھ پورا کرنا دوسرا مرحلہ. یہ آپ کو کائنات میں سیرت ابو طالب میں ملے گی کہ یتیم کی پرورش اور نہایت احترام کے ساتھ یتیم کی پرورش، بچوں میں، اپنے بچوں میں اور یتیم میں فرق قائم نہ کرنا یہ ایک الگ مرحلہ ہے، بلکہ اپنے بچوں پر اس یتیم کو فوقیت دینا یہ سیرت ابو طالب ہے. نہایت درجہ احترام اور اکرام ایک یتیم کا. یہ کون ذات یہ کام کر سکتے؟ معمولی آدمی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. واقعاً آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان جس کے اندر حتیٰ یہاں تک بعض انسانوں میں دیکھیے اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے انسان بچوں کے لیے. انسان کو اپنی جان بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن جب بات بچوں پر بناتی ہے تو اس وقت انسان اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے ان بچوں کے لیے. اپنی جان کو بھی جان نہیں سمجھتا، جبکہ کائنات میں واقعاً اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ذات اپنے بچوں کی جان داؤ پہ لگا دے کسی ذات کے لیے، واقعی مرحلہ فطرت انسانی کے سمجھ سے باہر ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو جائے؟ یہ جذبہ اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک انسان کا تعلق ملبوط سے نہ ہو. آپ دیکھیں یہ سیرتیں ہمیں صرف ائمہ کے گھرانے میں ملتی ہیں، یا وہ جو ان سے وابستہ ہیں حقیقی معنوں میں ان کے یہاں ملتی ہے. نہیں تو یہ سیرتیں دیکھنے کو نہیں ملتی. ایک جناب ابو طالب کو دیکھیے، وہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ ہو جائے، جہاں وقت آمادہ ہیں کہ نہیں اپنے بچے قربان ہو جائیں، قربان ہو جائیں. یہ وہی جب آخری طور پر اور انتہائی وابستگی انسان کی ملکوت سے ہو، دنیاوی نشیب و فراز میں رہ کر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی جب تک ملکوت سے رابطہ نہ ہو جائے. چونکہ جب وہاں سے رابطہ ہو جاتا ہے تو اسے خاص مشن نظر آتا ہے، اور اس خاص مشن کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا، رضا الہی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. اور جس نگاہ کو رضا الہی کی لذت مل جاتی ہے، پھر اس نگاہ سے تمام لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اس نگاہ کو پیدا کرنا نہایت سخت نگاہ. جناب ابو طالب ان ذوات میں سے ہیں جو عام انسانوں کی فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں جناب ابو طالب نے قربانیاں دی ہیں، جہاں جناب ابو طالب نے ایثار دکھایا ہے، جہاں جناب ابو طالب نے مدد کی ہے. جناب ابو طالب کے بعض ظواہر کو دیکھ کر کہ ظاہراً مثلا بعض روایات ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں جناب ابو طالب نے پیغمبر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر مولائے کائنات کو دائیں طرف دیکھا، جناب جعفر کو بائیں طرف دیکھا. وہاں کر بھی اشعار کے بعد یہاں کہتے ہیں خوب جناب ابو طالب اگر مومن رہے ہوتے تو وہ بھی نماز پڑھتے. یہ وہی باتیں ہیں جو آپ اس زمانے کی سچویشن اور حالات کو نہیں جانتے. جناب یہ بھی بہت بڑی بات ہے. دیکھیے اس کو بھی قربانی کہتے ہیں، یہاں پہ بھی قربانی.
یعنی ہم دین کے لیے سب کچھ قربان کریں، لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی قربان کرنی ہے، وہ یہ کہ ہمیں کہیں اور رکھا جائے تو چلے گا لیکن خدمت دین ہوتا رہے. یہ بھی قربانی بہت بڑی قربانی ہے. کیونکہ اگر ہم اس گروہ سے وابستہ ابھی ہوتے ہیں، دلی طور پر عملی طور پر ہم وابستہ ہیں، لیکن اگر ابھی وابستہ ہوتے ہیں تو کھل کر پیغمبر کا ڈیفرنس اور دفاع نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ بھی وہیں چلے گئے تو یہ لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے نہیں آئیں گے، باقی حملہ آور ہو جائیں گے. اس مرحلے کو نگاہ میں رکھ کر وہ تمام ایمانی جذبات کو کنٹرول میں رکھ کر پیغمبر کے ساتھ اس حکمت عملی کو اپنانا جس کے ذریعے اسلام کی نشو و نما ہو. یہ ابو طالب کی حکمت ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا جناب ابو طالب کی سیرت کے جو پیغام اور میسج ہم لوگ تک ہیں، ان میں سے ایک اہم پیغام وہ نصرت دین، وہ ایثار اور وہ یتیموں کا اکرام، احسان ہمراہ با اکرام. یہ ایک مرحلہ ہے جو ذات حضرت ابو طالب سے وابستہ ہے. حتیٰ بعض روایات میں وارد ہوا جب کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سوال کیا امام سے کسی نے کہ مولا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے. تو امام نے فرمایا ایمان ابو طالب کی بات نہ کرو. اگر ایمان ابو طالب کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور تمام دنیا کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جائے تو ایمان ابو طالب وزنی اور گران رہے گا. کچھ ساتھ کے ایمان کی بات کرتے ہو، ایمان کی بات مت کرو، مومنین کے ایمان کو لے کر آؤ. ایک جانب تمام مومنین کے ایمان کو رکھو، دوسری جانب ابو طالب کے ایمان کو رکھو، تو یہ پلڑا بھاری ہے. کیونکہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانا اور ہے، مکے میں پیغمبر کا کوئی نہ ہو اس وقت پیغمبر کی نصرت کرنا اور ہے. دو سیرتیں ابو طالب نے قائم کی کہ ایمان کے کس گریڈ پہ ہو تم، فتح مکہ کے پہلے کے مسلمان ہو، مومن ہو، یا فتح مکہ کے بعد کے مومن ہو. اور ہم نے دیکھا کہ فتح مکہ کے بعد کا اسلام بکا ہے، لیکن فتح مکہ کے پہلے کا اسلام بکا نہیں. جہاں دین بکا ہے وہ فتح مکہ کے بعد کا دین، اور یہ کسی تاریخ اور ہجری سے وابستہ نہیں ہے. آج بھی اس قسم کے گریڈ کے لوگ مل جائیں گے. دین کی علامت ہم سن اور ہجری سے تو نہیں پہچانتے نا، علامتوں سے پہچانتے ہیں. دین بک جائے تو ہی فتح مکہ